العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. طلبہ عزیز، کل ہم نے آپ کو جو سبق مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں پڑھایا تھا، امید ہے کہ اس سبق کے تمام ارکان، کام، جملہ، تمارین نیز اس کے اندر جو قواعد دیے گئے ہیں، معمولی قواعد ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، ذہن نشین کرتے چلیں. امید ہے کہ آپ نے کل کا سبق حل کر لیا ہوگا، تمارین بھی لکھ لی ہوگی. تھوڑا اس طرف بھی توجہ فرمائے کہ تمارین اپنی جہاں آپ کو مکلف کیا گیا ہے تمارین وہاں بھیجتے رہیں اور اپنے کام کو بتلاتے رہے تاکہ کام صحیح ہوا ہے یا نہیں آپ کو بھی اس کا اعتماد ہو جائے گا. آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جملہ ہم نے صحیح بنایا. استاد کی نگاہ پڑے گی تو وہ چیز جو ہے سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کا حوصلہ بھی بلند ہوگا. اس لیے اسباق یاد کرتے رہیں. آپ کو جو ہے اپنے طور پر یہ سمجھنا ہے کہ اسباق بھی اچھی طرح یاد ہو، قواعد بھی ذہن نشین ہو، عبارتیں بھی ہم کل حل کرتے چلیں اور تمارین بھی ہماری حل ہوتی رہیں. اس طریقے سے پڑھے گے تو انشاءاللہ یہ پڑھنا مفید بہتر اور اچھا ثابت ہوگا. آج کا ہمارا سبق ہے درس الثلاثون، 30واں سبق. اور اس سبق کے اندر کیا بتلایا جائے گا؟ جیسے کل ہم نے آپ کو بتلایا کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھی جملہ اسمیہ کی شکل میں بھی آتی ہیں بعینہ ہی، ٹھیک اسی طریقے سے مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں بھی آتی ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہی ہے. ہم یہ سمجھیں گے کہ جب مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے تو اس کی شکل کیا بنے گی، جملہ کیسے بنے گا، کیسے اس کی ترکیب کی جائے گی اور ترجمے میں اس کے جو ہے کس طریقے کا انداز اختیار کیا جائے گا. تو چلتے سبق شروع کرتے ہیں. الدرس الثلاثون، 30واں سبق. مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں. جملے دیکھ لیجئے، آگے جو ہے ہدایت کے ضمن میں بات سمجھائی جائے گی. الولد یجلس فی الغرفۃ. الولد یجلس فی الغرفۃ، یہ جملہ اسمیہ ہے اور مبتدا الولد بن رہا ہے. خیر ہدایت آگے آئے گی، اس کے تحت سمجھائیں گے. یہاں سمجھ لیجئے کہ الولد یجلس فی الغرفۃ ترجمہ ہوگا لڑکا کمرے میں بیٹھا ہے. جلس یجلس جلوسا. فی الغرفۃ جار مجرور ہے، الغرفہ واحد ہے، غرف اور غرفات اس کی جمع آتی ہے. الولد بھی واحد ہے، الاولاد اس کی جمع آتی ہے. زینب خرجت من البیت، زینب گھر سے نکلی. خرجت فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہیں. زینب اسم ہے. خرجت، خرج یخرج خروجا، باب نصرہ سے نکلنا اس کے معنی. من البیت جار مجرور، البیت واحد، البیوت اس کی جمع آتی ہے. تیسرا جملہ دیکھیے، المعلمان یسمعان الدرس، دونوں استاد سبق سن رہے ہیں. اسی طریقے سے الممرضتان جلستا فی المستشفى. الممرضتان تثنیہ ہے، ممرضۃ واحد، ممرضتان تثنیہ، ممرضات جمع. جلس یجلس جلوسا باب ضربہ سے اس کے معنی بیٹھنا. المستشفى فی المستشفى
جار مجرور ہے. المستشفیٰ واحد ہے، مستشفیات جمع اس کی آئے گی. ترجمہ ہوگا دونوں نرسیں اسپتال میں بیٹھی. المسلمون یصومون شہر رمضان، مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں. الطالب یفہمن الدرس، طالبات سبق سمجھ رہی ہیں. الطالبات یفہمن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ فہیم یفہم باب سمیع سے. یفہمن الدرس، طالبات سبق سمجھ رہی ہیں. حل الاصنام یسمعونکم، کیا بت تم کو سنتے ہیں؟ یہ ترجمہ ہوا. دیکھیے اب آگے فائدہ. کبھی کبھی مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے. نمبر 2، ایسی صورت میں فعل کے بعد فاعل اسم ظاہر کبھی نہیں آتا. کس صورت میں؟ جب مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے. مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے، ایسی صورت میں فعل کے بعد فاعل اسم ظاہر کبھی نہیں آتا. آپ نے پڑھا ہے کہ ایک تو ہے فاعل اسم ظاہر اور ایک ہوتا ہے فاعل بشکل ضمیر. فاعل بشکل ضمیر. تو اسم ظاہر فاعل وہ اسم کے ساتھ آوے، اس کا اسم وہاں پر موجود ہو. جیسے جلس صادق، صادق بیٹھا ہے. جلس صادق، صادق بیٹھا. تو اب جلسہ تو فعل آ گیا، سمجھ میں صادق کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل، تو یہ نام کے ساتھ آیا، یہ اسم ظاہر ہے. اور یجلسہ جب ہم کہیں گے تو یہ ہو جو ہے ضمیر ہے، اس کو جو ہے جب اسم کی جگہ بولنا ہو تو بجائے اسم ظاہر کے ضمیر سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ اگر مبتدا کے بعد خبر، جملہ فعلیہ کی خبر، اس میں فاعل اسم ظاہر کبھی نہیں آتا. ایسی صورت میں جب مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں فاعل کبھی اسم ظاہر بن کر نہیں آتا. ضمیر کی شکل میں آئے گا، اسم ظاہر نہیں ہوگا، یعنی نام نہیں آئے گا، وہاں پر ضمیر ہی آئے گی، بلکہ اس جملے میں ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے. یہ آ گئی وہ بات کہ ضمیر آئے گی، نام نہیں آئے گا. ظاہر اسم ظاہر جو نام ہے، فاعل جو بن رہا ہے، اس کا نام نہیں آئے گا، بلکہ اس کو ضمیر کے ذریعے سے بولا جائے گا. کب؟ مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے تب. نمبر 3، ایسی صورت میں جیسا مبتدا ہوگا اسی کے مطابق فعل کا صیغہ لایا جائے گا. جیسا مبتدا ہوگا اسی کے مطابق فعل کا صیغہ لایا جائے گا. جیسے ہم نے کل وہاں پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کہ مبتدا کی خبر اگر جملہ اسمیہ کی شکل میں آئے تو ایک ضمیر اس کے اندر ہوگی، اور وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی. ایسے ہی جملہ فعلیہ کی شکل میں جب مبتدا کی خبر آئے گی تو اس میں اسم ظاہر تو نہیں آئے گا، البتہ ضمیر آئے گی. ضمیر جب آئے گی تو وہ ضمیر کیسی ہوگی؟ وہ ضمیر مبتدا کے مطابق رہے گی، مبتدا کے مطابق رہے گی. اس کو یہاں کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں جیسا مبتدا ہوگا اسی کے مطابق فعل کا صیغہ لایا جائے گا. فعل کا صیغہ بھی ویسے ہی لائے گے جیسے مبتدا رہے گا. دیکھو مثال دی جا رہی ہے آگے، جیسے الولد یجلس فی الغرفۃ. اس مثال میں الولد مبتدا ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی ہے.
یجلسو فی الغرفتی جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی ہے، اسی لیے یجلسو کے بعد فاعل نہیں آ رہا ہے، بلکہ فعل کے اندر جو ضمیر فاعل ہے وہ الولد کے مطابق، الولد کے مبتدا کے مطابق ہیں۔ ایسے ہی دیگر مثالوں میں بھی آپ سمجھ لیں گے۔ کیا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ مبتدا، اب پہلی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے، جب کبھی مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے تو اس میں اسم ظاہر کبھی نہیں آتا، پھر اس کا اظہار ضمیر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں جیسا مبتدا ہوگا اسی کے مطابق فعل کا صیغہ لایا جائے گا۔ جو جملہ فعلیہ خبر کی شکل میں آ رہا ہے، اس خبر کے اندر جو جملہ فعلیہ ہے، فعل جو رہے گا اس کا صیغہ جب ہم بنائیں گے تو صیغہ بناتے وقت تو ہماری نظر کہاں جائے گی؟ مبتدا پر جائے گی، کہ مبتدا کو دیکھیں گے کہ مبتدا کیسا ہے، اسی کے مطابق فعل کا صیغہ بنایا جائے گا۔ جیسے الولد یجلس فی الغرفۃ، اس مثال میں الولد مبتدا ہے نا، الولد واحد ہے، الولد مذکر ہے۔ اب دیکھیے جملہ فعلیہ کی شکل میں جو خبر بن رہی ہے یجلسو، اس کو دیکھیے آپ، الولد کے عین مطابق ہے، الولد مبتدا اور مذکر، تو یجلسو صیغہ واحد مذکر غائب لایا گیا۔ الولد واحد تو صیغہ بھی واحد کا لایا گیا۔ اس اعتبار سے قاعدہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آئے گی تو اس کے مطابق وہ فعل کا صیغہ لایا جائے گا، مبتدا جیسا ہوگا صیغہ ویسے ہی لائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، یجلسو کے بعد فاعل نہیں آ رہا ہے۔ دوسری بات، ایک تو صیغہ اس کے مطابق لائیں گے، دوسرا فاعل آپ نے اوپر پڑھا پہلی صورت کے اندر کہ فاعل نہیں آتا، فاعل اس میں ظاہر نہیں آتا، بلکہ فعل کے اندر جو ضمیر فاعل ہے، فعل کے اندر جو ضمیر فاعل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مستتر، چھپی ہوئی پوشیدہ ہے، وہ دو صیغوں کے اندر آپ نے پڑھا ضمیر ہوتی ہے اور پوشیدہ ہوتی ہے، باقی ضمیروں میں، باقی افعال، باقی صیغوں میں وہ ضمیریں ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ دو صیغے ہوتے ہیں، دونوں صیغوں کے اندر ضمیر مستتر رہتی ہے۔ یہاں پر بھی صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر جو ضمیر ہے، جو فعل کے اندر جو ضمیر فاعل ہے، وہ الولد کے مبتدا کے مطابق ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا کہ الولد مذکر ہے تو خبر بھی یجلسو مذکر لائی گئی، اسی طریقے سے واحد ہے تو یجلسو صیغہ واحد مذکر لایا گیا۔ ایسے ہی دیگر مثالوں میں دیکھیے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی۔ اب آگے دیکھیے ترکیب الولد یجلس فی الغرفۃ۔ الولد مبتدا، یجلس فعل، ہوا ضمیر فاعل وہ اس میں موجود ہے، فی حرف جار، الغرفۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یجلس فعل کے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کے اندر، جملہ فعلیہ کے اندر اگر جار مجرور آئے تو وہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے اپنے سے ماقبل والے فعل کے۔ تو ترکیب کیسی کریں گے ہم اس کی؟ الولد یجلس فی الغرفۃ، الولد مبتدا، یجلس فعل ہوا ضمیر فاعل، فی حرف جار، الغرفۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یجلس فعل کے۔ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الولد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آپ ذہن نشین کرتے چلیں کہ مبتدا کی خبر
جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی ہے اور اس کی ترکیب اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ جملہ اسمیہ سے پہلے جملہ فعلیہ کی ترکیب ہو رہی ہے اور پھر جملہ فعلیہ اپنے مبتدا سے اپنے مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے اس کو؟ یہ جملہ اسمیہ کیسے بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ اس جگہ جہاں پر مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ بن کر آ رہی ہے، ایسی صورت میں پہلے ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب کر کے اس کو پھر مبتدا سے جوڑیں گے اور پھر وہی جملہ فعلیہ اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے اس کو جو ہے ترکیب کو، الولد یجلس فی الغرفۃ، دوسری مثالیں بھی ایسی سمجھیں گے آپ۔ الولد مبتدا، یجلس فعل، ہوا ضمیر فاعل، فی حرف جار، الغرفۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یجلس فعل کے، اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الولد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نوٹ، دونوں تمارین میں پہلا اسم مبتدا ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی ہے۔ نیچے جو تمارین دی جا رہی ہے اس کے اندر یہ ہے، دونوں تمارین میں پہلا اسم مبتدا ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی ہے۔ دیکھیے تمرین نمبر 1، اعراب لگائیں، ترجمہ کریں اور ترکیب کریں۔ اعراب لگائیں، زید صب الماء، دیکھیے آپ اچھی طریقے سے، زید صب الماء، زید آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک اسم ہے، زید نے پانی ڈالا، ترکیب کیا کرے گے آپ اس کی؟ وہی جو ہم نے پہلے کی ہے۔ اسی طریقے سے الاسد یمشی فی الغابۃ، شیر جنگل میں چلتا ہے، ترکیب بھی جو ہے ساتھ میں کرتے چلے آپ، اعراب تو ہم لگا ہی دے رہے، آپ ترکیب کرتے چلیں۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، الاسد مبتدا، یمشی فی الغابۃ، یمشی فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، فی الغابۃ جار مجرور، فی حرف جار، الغابۃ مجرور۔ اب الاسد ہم نے اس کو مبتدا کہا تھا، تو یمشی فی الغابۃ جار مجرور مل کر متعلق ہوا یمشی فعل کے، یمشی فعل اپنے جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر الاسد کی، الاسد مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ ہدی الناس، اللہ ہدی الناس، اللہ نے لوگوں کی، اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کی یا اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی۔ التلمیذ یتکلم فی الفصل، بالکل اوپر کی ترکیب، التلمیذ مبتدا، یتکلم فعل فاعل، فی الفصل جار مجرور ہو کر متعلق ہوا یتکلم فعل کے، اور فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر التلمیذ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الفلاح سقى الزرع، کسان نے کھیتی سیراب کی۔ الکلب یلعب مع القرد، کتا بندر کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ 6 جملے ہم نے آپ کو جو ہے اس کی ترکیب بھی بتائی، ترجمہ بھی بتایا، اعراب لگایا۔ اب آپ جو ہے آگے کے جملوں کو پورا کیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں اعراب کے ساتھ، ترجمہ اور ترکیب آپ کو کرنا ہے۔ علی بن عطاء الوالد، الطاؤوس یمشی فی الحقل، اللہ وعد المؤمنین، النحل یطیر خلف الولد، الخطیب سعید المنبر، البئر الصغیرة نزحت،
الشرطي يركب الدراجة، العندليب يغني في الحديقة، البنت تعبر الشارع، التلاميذ يلعبون الكرة، الشاحنة دخلت المدرسة، الولد سقط من الدراجة، الجمل يعيش في الصحراء، الطالب يركب على العربة۔ ٹھیک ہے، آگے کی تمرین نمبر 2 دیکھیے، عربی بنا کر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں۔ استاد ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، الاستاد یا المعلم یرکب فی القطار، المعلم یرکب فی القطار، بالکل ترکیب اوپر کی طرح۔ المعلم مبتدا، یرکب فی القطار فعل فاعل اور جار مجرور ہو کر متعلق جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ المعلم یرکب من القطار یا فی القطار، فی القطار، المعلم یرکب فی القطار۔ ترکیب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے۔ الاستاد مبتدا، یرکب فعل فاعل ہو کر مبتدا اور فی الفصل جار مجرور ہو کر متعلق ہوا یرکب فعل کے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر۔ المعلم مبتدا کی خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ استاد طالب علم سے بات کرتے ہیں، الاستاذ یتکلم بالطلاب یا بالطالب، واحد ہے، بالطالب، لڑکا درخت سے گرا۔ الولد سقط من الشجر، الولد سقط من الشجر، یعنی پورے جملوں کے اندر جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے، خبر کے بعد پھر جو ہے جملہ فعلیہ مبتدا کی خبر بن کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ٹرک مدرسے سے نکل رہی ہے، ٹرک مدرسے سے نکل رہی ہے۔ الشاحنۃ تخرج من المدرسۃ، معتمم مدرسے میں داخل ہوتے ہیں۔ المدیر یدخل المدرسۃ، جامعہ کے طلبہ محنت کر رہے ہیں۔ طلاب الجامعۃ یجتہدون، یہ 6 جملے ہم نے آپ کو عربی بنائی اور نہج بتایا، اب بقیہ 7 جملے آپ اس کی عربی بنائیں اور ترکیب کو ذہن میں رکھتے چلیں۔ طلبہ درسگاہ سے نکلے، لڑکی نے قرآن حفظ کیا، پولیس نے چوکی چور کو پکڑا، کسان اپنا کھیت جوت رہا ہے، ڈرائیور اپنی گاڑی میں سوار ہو رہا ہے، طوطا اپنے پنجرے میں گا رہا ہے۔ یہ 6 جملے آپ کو اسی ترکیب سے بنانا ہے جس ترکیب میں آپ نے اوپر تک ابھی جو ہے پوری تمارین حل کی۔ کیا جملہ اسمیہ ہے لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں آ کر پھر جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے جملہ اسمیہ میں۔ آئندہ سبق میں آنے والے مفردات دیکھیے۔ اس کے بعد جو سبق آپ کے سامنے آئے گا، الدرس الثلاثون، یہ سبق چل رہا ہے، اس کے بعد الدرس الحادی والثلاثون آئے گا۔ اس سبق کے اندر جو الفاظ آنے والے ہیں، جو مفردات آنے والے ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں۔ آپ ان کے اعراب کو دیکھیے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ مفردات دیکھیے، الفرابیلۃ، اسٹرابیری، کھانے کی چیز ہوتی ہے، درخت پر لگتی ہے، پھل نما، اسٹرابیری کہتے ہیں اس کو۔ العسل، شہد، مصفا، صاف، الجو، موسم، السجادۃ، قالین، عجولاً، جلد باز،
اسوۃ نمونہ، المبذرون فضول خرچ، خرچی نہیں فضول خرچ، فضول خرچ بیجا خرچ کرنے والا، عاقراً بانجھ، الکمثرا ناشپاتی، مبعثرۃ بکھری ہوئی، قشطۃ شریفہ، کس کو بولتے ہیں؟ شریف کو شریفہ نہیں بولتے ہیں، ہے نا، تو بولیں گے مذکر شریف اور مؤنث شریفہ، نہیں، یہاں پر شریفہ وہ ہم عام طور پر جو ہے ایک ہمارے طور پر ہم نے اپنے طور پر نام رکھ لیا ہے، اس کو ہم عام زبان میں سیتافل کہتے ہیں، اسی کو جو ہے عربی کے اندر کیا کہے گا؟ قشطۃ، اور اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ شریفہ۔ الخیار کھیرا، المصور تصویر بنانے والا، معتدلا خوشگوار، الدہان تیلی تیل نکالنے والا، غزیراً موسلا دھار، ساحراً بیدار، الصباغ رنگ ریز، رنگ دینے والا، رنگ کپڑوں کو یا اور کسی چیز کو جو ہے رنگنے والا، رنگ ریز رنگنے والا، شاب نوجوان، مریحۃ آرام دہ، اللعب کھلونے، دیکھیے لعبۃ واحد آتا ہے، اس کی جمع لعب، عین کے اوپر زبر، الخضروات سبزیاں، طریۃ تازہ، التین انجیر، رشید ہونہار، حلیم بردبار، یعنی غصے کو پی جانے والا، برداشت کرنے والا، السباک پلمبر، ناضج پکا، الاناناس اناناس، الشمام خربوزہ، یہ اناناس یہ عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں ہم اناناس بولتے ہیں، لیکن عام زبان میں جو ہے انانس کہتے ہیں ہم اس کو، بگڑی ہوئی شکل انانس وہ ہے، صحیح تلفظ اس کا کیا ہے؟ اناناس، بعض لوگ انناس بولتے ہیں اس کو، لیکن صحیح تلفظ کیا ہے اس کا؟ اناناس، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ الشمام خربوزہ، بطیخ تربوز، اللوز بادام، الجوز اخروٹ، فاسدۃ خراب، سماک مچھیرا۔ یہ آج کا سبق الدرس الثلاثون 30واں سبق پورا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ سبق کو ذہن نشین کرنے کی اور علم کے حصول کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.